نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 249 کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پھر جب فصلہ جدا ہوا. اردو میں آپ فصل کے لفظ سے شاید واقف ہوں. اس میں جدائی کا معنی ہے. کون؟ یہ اس کا جو یہ فعل ماضی ہے، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے طالوت. پھر جب طالوت جدا ہوا بالجنود، یہ جندن کی جمع لشکر کو کہتے ہیں، لشکروں کے ساتھ. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر یا لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تم سب کو آزمانے والا ہے. پیش والی میم عام طور پہ اسم کی ہی علامت ہوتی ہے، اس میں با لام واو حروف مادہ ہے. یا تمہاری آزمائش کرنے والا بھی نہر ایک نہر کے ساتھ. فمن شاربہ تو جس نے پیا من ہوں اس سے، فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں. اب یہ من شرطیہ مانے تو اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، تو جو کوئی اس سے پیے گا تو وہ مجھ سے نہیں. ومن اور جو لم یطعمہ اور جو یہاں مراد ہے کہ جو کوئی اس کو نہ چکھے گا یا نہ پیے گا، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے. اللہ مگر حرف استثناء سوائے من اغترفا. اچھا اس میں کیا یہ اغترفا یہ فعل ہے اور فعل ماضی، تو اس میں یہ چلو بھر پانی لینا، اور آگے غرفتاً اس کے بھی سیم حروف مادہ ہیں لیکن وہ اسم ہے ایک چلو بھرنا. تو جو کوئی آپ سمجھ لیں چلو بھر لے، ایک چلو بھرنا بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ، سوائے اس کی بات ہو رہی. دوبارہ سنیں. جس نے اس میں سے پیا اس نہر سے تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا اس سے نہ پیا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر سوائے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے، اس کی اجازت تھی. فشاربوا بس ان سب نے پیا منہ اس سے، اللہ مگر قلیلا منہم ان میں سے سوائے چند ایک کے. تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے یعنی اس نہر سے پانی پی لیا. فلما پھر جب جاوزہ جاوزہ میں یہ بھی فعل ماضی ہے، اس میں پار کرنا عبور کرنا کے معنی ہے. تو جب انہوں نے آپ کہہ لیں کہ فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا، اس نے عبور کیا، ہو اسے نہر کو، ہوا اس نے والذین آمنوا اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ. قالوا انہوں نے کہا لا طاقت لنا ہمارے لیے طاقت نہیں. یہ لا نفی جنس ہے، اس کے بعد جو اسم ہے اس پر سنگل اور زبر آ رہی ہے. الیوم یومن ہوتا ہے دن، ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوڈے آج. انہوں نے کیا کہا؟ تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے، انہوں نے نہر عبور کر لی جو ایمان لائے تھے، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ نہر سے پار ہو گئے، تو انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی یا مقابلے کی کوئی طاقت نہیں. لا طاقت لنا کوئی طاقت نہیں، کسی قسم کی طاقت نہیں، ہے ہی نہیں. الیوم آج بجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی یا لڑنے کی. قال الذین اب کنہوں نے کہا؟ قالا ویسے یہ فعل ماضی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اس نے کہا، مگر اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، اس وقت وہ زیادہ ہیں. الذین ان لوگوں نے کہا، یظنون زن گمان سوچنا سمجھنا اس طرح سے خیال کرنا کے معنی میں ہوتا ہے، مگر اس کے بعد جب انا کا لفظ آتا ہے تو اس میں یہ یقین کا معنی دیتا ہے. جو یقین رکھتے تھے انا ہم کہ وہ ملاقو وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے. کم من فیاتن اچھا جی کم کئی معنی میں آتا ہے، بعض میں ایگزیکٹ تعداد پوچھی جاتی ہے کتنے، بعض دفعہ ہوتا ہے کتنے ہی لوگ تھے جو گزرے اس طرح سے. کم من فیاتن فیاتن یہ جماعت کو کہتے ہیں. اب یہاں کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کتنی ہی جماعتیں کیسی تھیں؟ قلیلاتن تھوڑی جماعتیں، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں غلبت
غالب آئیں فیتن کثیرتم باذن اللہ. انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لشکروں کے لفظ سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی تھی. طالوت نے ان کی اطاعت، جفا کشی، بھوک پیاس اور میدان جنگ میں صبر کا امتحان لینا ضروری سمجھا تاکہ صرف وہ شخص آ جائے جس میں یہ صفات موجود ہوں. مگر اس امتحان میں تھوڑے سے لوگ کامیاب ہوئے، باقی ناکام ہو گئے. کامیاب ہونے والے نہر سے پار ہوئے تو دشمن کی تعداد دیکھ کر ان میں سے کچھ کمزور ایمان والے کہہ اٹھے کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں. مگر پختہ ایمان والوں نے جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا ان کی ہمت بندھائی کہ لڑائی میں قلت اور کثرت فیصلہ کن نہیں ہوتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی جماعتیں صبر اور استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق. تو اور آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.